الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر ڈالو، جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی سفارش ہو سکے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ ہی وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت و پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور ساری مخلوق اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتی۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ بقرہ کی تیسرے پارے کے آغاز میں سے دو آیتیں، آیت نمبر 253، 254 اور 255 تلاوت کی ہے، اور لفظی ترجمہ بھی عرض کیا ہے۔ ایک آیت تو مشہور آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی اور اس کے علاوہ جتنی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں، کسی کتاب کے اندر اس شان کی کوئی آیت نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی تلاوت کی جاتی ہے شیطان کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات تجربے کی بتاتا ہوں، سارے ہی دوست اس کو
اپنے دل پر لکھ لیں، اپنی املاک، جائیداد اور اہل و عیال ان کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے بچے محفوظ رہیں، میرا گھر محفوظ رہے، میری گاڑی محفوظ رہے، میری جائیداد محفوظ رہے۔ ایک تو طریقہ جو ہم نے ماتحت الاسباب اختیار کیا ہوتا ہے، گھر کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں، گاڑیاں کہیں کھڑی کرتے ہیں تو اس کے اندر ایکسٹرا لاک لگاتے ہیں وغیرہ ذالک۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے بڑھ کر کوئی چوکیدار نہیں، کوئی محافظ نہیں۔ یہ بات نہیں کہ یہ صرف میرا ہی تجربہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ اس لیے کہتا ہوں، میں اپنی گاڑی کو کبھی کوئی ایکسٹرا لاک نہیں لگاتا، میرا ایمان ہے اس بات پر۔ جہاں کھڑی کر دیتا ہوں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور اس سے بڑا چوکیدار کوئی نہیں، اس سے بڑا طاقتور نہیں۔ ایک دفعہ میں انار گلی میں ایک جلسہ تھا رات کے وقت، میں اپنی گاڑی پر چلا گیا، گاڑی کھڑی کرنے کی کوئی جگہ نہیں، نیلا گنبد اور اس کے ماحول کے اندر کھڑی کی جاتی ہے، اندر بازار میں تو ممکن نہیں۔ واپس پھرتے پھراتے جی پی او کے سامنے اندر ایک گلی کے اندر کھڑی کر دی، عصر کے بعد کی بات ہے، چلا گیا میں وہاں سے پیدل، اور رات کو 9 یا 10 بجے کے لگ بھگ جب ساری مارکیٹ بند ہو گئی تو سب لوگ چلے گئے، اور گاڑی کو میں نے کوئی لاک نہیں لگایا۔ واپس آیا، اندھیرا ہے وہاں، روشنی بھی نہیں۔ اللہ کی شان پر قربان جائیں کہ گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ اگر پوری کی پوری گاڑی کا خطرہ نہ ہو تو یہ تشریف بھگے کوئی شیشہ اتار لیتے ہیں، کوئی نہ کچھ حرکت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا سپرد کر کے چلے جائیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو۔ یہ بات میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ادنا سا گنہگار انسان ہوں، لیکن ایک میرا مشن ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے ٹھیک رہیں۔ میں نے 40 برس کے اندر سب سے زیادہ زور عقیدہ کی صحت پر دیا۔ عقیدہ ٹھیک ہو، مسلمان کا اللہ کی ذات پر صحیح ایمان ہو، یہ کیفیت پیدا کرنا ذرا مشکل ہے۔ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا نقشہ بٹھا لیں، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، اس سے بڑا محافظ کوئی نہیں، اس سے بڑا چوکیدار کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں جس کی کتاب میرے سامنے ہے، اللہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جیسا آپ کا اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہوگا۔ آیت الکرسی 10 جملوں پر مشتمل ہے، تفسیر اس کی میں پہلے بیان کر چکا مختلف مواقع پر۔ آج صرف اس کا ایک جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ سارے قرآن کریم میں اس ایک آیت کے بارے میں یہ بات کیوں ہے، اور اس پہ اتنی بڑی شان کیوں ملی ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کی کھول کر اس آیت کو دیکھا کریں۔ اس آیت کے 10 جملوں کے اندر نہ نماز کا مسئلہ ہے، نہ روزے کا مسئلہ ہے، نہ حج کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ نکاح طلاق کے مسائل ہیں، نہ عدت و قصاص کے مسائل ہیں، نہ وصیت و وراثت کے مسائل ہیں، نہ کوئی خاص قسم کی اخلاقی تعلیم ہے۔ ایک چیز ہے بس
اس 10 جملوں کے اندر صرف ایک چیز ہے اور وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ. ہر وہ کلام، ہر وہ آیت جس کے اندر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا مضمون پایا جاتا ہو، یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے تو ساری آیتوں کا وہ سردار ہے، اور احادیث طیبہ کی کوئی دعا ہے تو سب سے زیادہ مؤثر دعا ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اس مجلس میں کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، بخاری شریف امام بخاری نے ایک حدیث پر ختم کی ہے، اور وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: کلمتان، دو کلمے ہیں، کلمے سے مراد دو الفاظ، دو لفظ، دو جملے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی بہت آسانی کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن اعمال تولنے والے ترازو میں بڑا وزن ڈالنے والے ہوں گے. زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان عمل میں بہت وزنی ہوں گے، جس پڑھنے میں جائیں گے اس کو جھکا دیں گے. حبیبتان الی الرحمن، دیکھیں راوی روایت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کو نقل کرتا ہے. کیسا خوبصورت الفاظ ہیں: کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہوں گے، رحمان کو بہت پیارے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس یہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب ان دو کلمات کے اندر ان کی یہ شان بیان ہوئی. نماز کا مسئلہ ہے، کوئی روزے کا مسئلہ ہے، یا دیگر احکام میں سے کوئی حکم ہے، یا معاشرت معاملات کا مسئلہ ہے، کوئی اخلاقیات کی تعلیم ہے، کوئی عبادات کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ان دو کلموں کے اندر اللہ کی عظمت و کبریائی کا مضمون ہے. یاد رکھیں، کوئی دعا بھی جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہوگی، یا ذکر اذکار کے کلمات جیسے آپ سن رہے ہیں، وہ وہی ہوں گے جس میں اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی وحدانیت کا مضمون ہوگا. اس سے یہ نتیجہ نکال لیجیے کہ موحد اللہ کے نزدیک کتنا پسند ہوتا ہے. ابھی آپ سنیں گے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. خوش نصیب انسان قیامت کا دن جو میری سفارش کا حقدار بنے گا، وہ وہی ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ اس دنیا میں خالصا من قلبی، دل کی گہرائیوں سے تو اس نے پڑھا ہوگا. یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہوں گی، ساری رات تہجد پڑھتا رہا ہوگا، سارا دن اور رات ذکر اذکار کرتا ہوگا، زکات کی شکل میں کروڑوں کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، صدقہ و خیرات کی شکل میں قربانیاں دی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، طواف اعتکاف. یقیناً یہ ساری کی ساری باتیں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک چیز کا نام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا کہ محشر کے میدان میں میری شفاعت کا حقدار اسعد الناس، اسعد سب سے بڑا خوش نصیب. کلمہ اس میں تفصیل ہے. سعید کسی سے بنا ہے، خوش نصیب، سعادت کسی سے بنی. اسعد الناس، سب سے زیادہ خوش بخت انسان میری شفاعت کے کا حقدار قیامت دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہوگا.
دل کی گہرائیوں کے لفظ کیوں حضور نے استعمال کیا؟ ایک ہے زبان سے پڑھنا، بغیر سوچے سمجھے پڑھنا، اس کے معنی مطلب پر غور نہ کرنا، اس کے ساتھ اپنی سوچ اور عقیدہ وابستہ نہ رکھنا۔ ایک ہے زبان کا قول اور دل کا اقرار اور یقین۔ اللہ کے نبی نے خالص من قلب ہی کے جملہ ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ کلمہ پڑھنے والوں اپنے کلمے کا خیال رکھو کہ جو کچھ زبان سے بول رہے ہو تمہارا عقیدہ تو وہی ہے۔ جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی عبادت پکار کے لائے، تم قبر کو سجدہ تو نہیں کرتے، تو اپنے پیر مرشد کو سجدہ تو نہیں کرتے تم۔ جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت پکار کے لائق نہیں، تو نظر نیاز میں عبادت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نظر نیاز نہیں کرتے، چڑھاوے تو نہیں چڑھاتے تم، کسی اور سے مرادیں تو نہیں مانگتے۔ اگر غیر اللہ سے مرادیں مانگ رہے ہو، تمہارا کلمہ نہ ہو، قابل قبول نہیں ہے۔ کسی اور کو سجدہ کرتے ہو، تمہارے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ کسی اور کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ کسی اور کو مشرک کشار حاجت روا سمجھتے ہو، تمہارے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ خالصا من قلبہ، جس نے دل کی گہرائیوں سے کلمے کو پڑھا ہوگا، نہ وہ غیر اللہ سے مرادیں مانگے گا، اس کا حاجت روا اور مشرک کشار صرف اللہ ہے۔ اس نے زبان سے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں، اپنے عمل سے مثال کر کے دکھاتا ہے۔ حدیث میں آتا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں کیا ہے؟ عقیدہ ہی ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے مقدس کلام کوئی بھی پڑھیں، کوئی دعائیہ کلمات کہیں بھی پڑھیں، جس کی سب سے زیادہ فضیلت آپ کہیں پڑھیں گے، اس کے الفاظ کے معنی پر غور کریں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جس میں اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا مضمون ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اس میں بیان ہوگا۔ آیت الکرسی ایسی ہی آیت ہے، نہ تورات میں اس شان کی آیت ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن کریم میں اس شان کو دہرایا۔ آیت الکرسی کی تفسیر کے عنوان سے ایک کتاب سے میرا چھپا ہے، ہمارے پروفیسر خاور سعید صاحب انہوں نے دربند کیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہیں کہ فراہم کرے۔ ایک دفعہ تو چھپا تھا، دوبارہ اس کے بعد یہ ڈھیلے ہو گئے۔ وہ ساری احادیث طیبہ اس کے اندر ذکر کی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں ارشاد فرمائی، اس کے جتنے فوائد ہیں وہ ذکر کیے تھے۔ غرض کتنی بات عرض کر دیتا ہوں، رات کو سوتے وقت بستر جب لیٹیں تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے تصور کے اندر ساری اپنے مکان، اس کے ماحول، باہر کوئی آپ کی جائیداد ہے، املاک ہے، گاڑیاں ہیں، اس کو تصور میں لے آئیں، اس کو دم کر دیں، انشاءاللہ میرے اللہ حفاظت۔ آپ سوئے ہوں گے، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے املاک کی حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ جاگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا تأخذوا سنة ولا نوم، اس کو اونگ میں نہیں آتے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میرا ایمان ہے اس بات پر، میں کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دوں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی ہو، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، اگر لوگوں کو عقیدہ کی تعلیم دیتا ہوں تو اگر میرا اپنا عقیدہ نہیں تو مجھ سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے اپنے کسی کمزوری کے سبب سے ہوگی، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ، تجربہ شرط ہے، لیکن ڈھل مل نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مارکے میں کسی مشرک نے ان کو چیلنج کے طور پر کہا، تم کہتے ہو کہ نفع نقصان اللہ کے اختیار میں، اللہ کے سوا کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں۔ انہوں نے کہا بالکل کہتے ہیں، اور ہماری عقیدہ یہ وہ خالد ہیں جن کا والد ولید بن مغیرہ بہت بڑا مشرک تھا، لیکن اس مشرک کا بیٹا پھر
اللہ کے نبی کے دامن سے چمٹا تو نبی نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار میں سے تلوار ہے۔ نعرہ تکبیر! خالد بن ولید نے فرمایا ہمارا یہی ایمان ہے۔ اس نے کہا یہ زہر کا پیالہ ہے، اگر تمہارا ایمان ہے اس کو پی لو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس اللہ کے نام کے برکت سے اس کے نام کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز آسمان و زمین والے نقصان نہیں دے سکتی، پڑھ کر پی لیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ ایسا ایمان نصیب کرے۔ آمین۔ ہماری اسلامی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سن کے دل سے پڑھا تھا، زندگی کا ہر موڑ پر پھر اس کا مشاہدہ کرتے رہے۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسا کلمہ نصیب ہو جائے۔ پچھلے جمعے میں نے مسئلہ توحید کا بیان کے ضمن میں اس کا ایک اہم پہلو شفاعت، سفارش، اس پر گفتگو کی تھی کہ ایک تصور سفارش کا یا شفاعت کا وہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں ہے، وہ درست ہے۔ ایک تصور شفاعت کا یا سفارش کا مشرکین یا یہود و نصارہ کے ہاں تھا، وہ غلط ہے۔ ان کے ہاں جو تصور سفارش تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ عزیر علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا خدا کے فرشتے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی ماننے پر مجبور ہے اور اللہ سے یہ سب کام کروا سکتے ہیں، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ مشرکین عرب فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، یہودی حضرت عزیر کے بارے میں، عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، اسلام کے نقطہ نظر سے یہ عقیدہ باطل ہے، اللہ کسی کے ماننے پر مجبور نہیں ہے۔ جملہ بول رہے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے سوچ کر بولیں، اللہ اسی پر پھر قائم رکھے۔ اللہ مختار ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ مختار اور مجبور کا فرق معلوم ہے؟ وہ اختیار کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کی محبت میں، کسی اپنے محبوب کی محبت کے اندر بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتا۔ انسان میں یہ کمزوری ہے کہ اپنے محبوب کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر بعض اوقات اپنے ہی اصولوں کو بدل لیتا ہے، ایسا کہ نہیں؟ لیکن اللہ ایسا کہ وہ اپنے کسی محبوب سے محبوب پیغمبر علیہ السلام، نبی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، ان کی خاطر بھی اپنے اصول نہیں بدلتا، اس لیے کہ وہ مختار ہے، وہ مجبور نہیں۔ مخلوق مجبور ہے اور خالق مختار ہے۔ قرآن بتاتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا، وہم یسألون، اور اللہ ہر ایک سے جواب طلبی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سورہ توبہ میں ایک مقام میں آپ پڑھتے ہیں کہ غزوے کے اندر بعض منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے کر کے رخصت لے لی۔ یہ مجبوری ہے، یہ مجبور ہے، یہ مجبوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری الفاظ پر اعتماد کر کے ان کو رخصت دے دی، جائیں گے۔ آسمان والے کی طرف سے آ گیا اعلان، عفا اللہ عنک، پہلے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اس کی شان کریم پر قربان جائیں۔ کیا مقام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک؟ اللہ پہلے معافی کا اعلان کرتے ہیں، کوتاہی ہوئی ہے ہم سے لیکن میں پہلے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر فرمایا لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں رخصت کی ہے، کیوں اجازت دی ہے؟
یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ. اور کس سے جواب طلبی ہو رہی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. معافی کا اعلان پہلے کیا لیکن ساتھ پھر پڑھا لما أذنت لهم، آپ نے کیوں اجازت دی ہے؟ یہ کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ جواب طلبی پیغمبر سے کون سے کر سکتا ہے؟ اللہ وہ ہے جس سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتے. اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ مگر اللہ ہر ایک سے جواب طلبی کر سکتا ہے. اور دیکھیں سورہ تحریم 28 پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. تفصیلات چھوڑتا ہوں میں. یا ایھا النبی لم تحرم، یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، لم تحرم، کیوں حرام قرار دے رہے ہیں، کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں، ما اس چیز کو احل اللہ لک، اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کی ہے. میں نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ نے کیوں حرام کرائی؟ یہ پوچھنے کا کون رکھتا ہے؟ امام الانبیاء سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی نہیں، اور ان سے دنیا کا کوئی انسان پوچھ نہیں سکتا، جواب طلبی نہیں کر سکتا اگر اس کا ایمان کا ساتھ تعلق ہے. البتہ خالق یہ کر سکتے ہیں کہ خالق مختار ہے، وہ مجبور نہیں. مخلوق ساری کی ساری، نبی بھی اللہ کے سامنے مجبور ہیں، ولی بھی اللہ کے سامنے مجبور ہیں، ملائکہ بھی اللہ کے سامنے مجبور ہیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سفارش ہو، شہداء کی ہو، علماء کی ہو، معصوم بچوں کی ہو، یہ ساری سفارشیں، شفاعتیں احادیث طیبہ سے ثابت ہیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے. سب سے بڑی سفارش ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ، اس کے بھی تفصیل عرض کرتا ہوں. پھر عام انبیاء کی سفارش ہوگی. حدیث میں آتا ہے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت دن اللہ کے نزدیک سفارش کریں گے 3 طبقے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہید سفارش کریں گے. ایک اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے گنہگاروں کے بارے میں سفارش کرے گا. حافظ قرآن بچہ بشرطے کہ اس پر قائم رہے، اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کے حق میں سفارش کر کے لے کر جائے گا جنت میں. اور شہید اپنے خاندان کا 70 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں. لیکن یہ سفارش اور ہے، اور وہ سفارش جو یہود و نصارہ یا مشرکین کا تصور ہے وہ اور قسم کی ہے. وہ باطل تصور پر مبنی ہے، یہ جائز تصور پر ہے. جائز تصور یہ ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، اللہ کی اجازت کے ساتھ کریں گے. قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ اذن استعمال کیا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ سفارش کریں گے. یہ سفارش صحیح ہے. بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی قبول ہوگی. گنجائش ہی نہیں. یہ پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی کہ اس کو بچا لیا جائے. بچا دیا؟ بچا کہ نہیں بچا؟ نہیں بچا. باپ نے سفارش کی کہ نہیں؟ وہ سفارش کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں. کیا نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں؟ کیا نوح علیہ السلام نے اللہ کی مرضی مطابق زندگی نہیں گزاری؟
950 سال تو اللہ کا کام کرتے رہے، لیکن اس محبوب پیغمبر کی خاطر اللہ نے اپنا قانون بدلا؟ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ مختار ہیں، وہ اپنے کسی محبوب کے لیے اپنے اصول کو نہیں بدلتے، بلکہ نوح علیہ السلام کو تو یہاں تک اللہ نے فرما دیا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آئندہ کے لیے سوال بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اللہ ہے، یہ دعا کیا کریں یا اللہ تو اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی کا نقشہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، تاکہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے ہوئے کہ اللہ تیری عظمت کا تصور ذہن میں رکھ کر سارے معاملات کریں۔ ہمارے اندر جتنی خرابیاں آ چکی ہیں مسلمانوں میں، افسوس کہ ہمارے اندر اللہ کی عظمت کا نقشہ دل و دماغ سے اتر چکا ہے، دنیا کی چیزوں کو عظیم سمجھ رہے ہیں، دنیا کے انسانوں کو عظیم سمجھتے ہیں۔ اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا، میڈیا سے آپ کو معلوم ہوا، مجھے معلوم ہوا، خدا کی قسم دل بار بار ہوا، وہ دنیا کا سب سے بڑا خانہ دار امریکہ کا صدر وہ سعودیہ میں پہنچا شاہ عبداللہ کی تعزیت کے لیے، یہی ہمیں اطلاع ملی ہے میڈیا سے، تعزیت کے لیے اللہ جانے کیوں گیا تھا، لیکن جو ہی وہ پہنچا طیارے سے باہر آئے اللہ اکبر کی آواز آئی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خدا سلامت رکھے شاہ سلمان کو، اللہ مزید ہمت عطا کرے۔ اس نے پھر اللہ اکبر کا لحاظ کر کے وہ جو کبیر ذات تھی، اکبر ذات تھی، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چلے گا، امامہ وہی کھڑا رہا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت کا نقشہ۔ نہ افسر بڑا ہے، نہ حکمران بڑا ہے، نہ خاندان بڑا ہے، نہ مال و جائیداد، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تو اپنی عظمت کی کبریائی ہمارے دل میں بٹھا دے۔ ہوتا وہ ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، نہ کوئی کسی کو اقتدار سے معزول کر سکتا ہے۔ تو الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جسے چاہتا ہے تو حاکم بنا دیتا ہے، جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اللہ ایسا ایمان سب پر نصیب فرمائے۔ نوح علیہ السلام محبوب ہونے کے باوجود اللہ نے اپنا اصول نہیں بدلا۔ میں اور آپ اور دنیا کے انسان اپنے محبوبوں کے لیے بعض اوقات اپنے اصولوں کو بدل دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے ایک اصول بنایا ہوتا ہے، لیکن ہمارا چھوٹا سا بچہ جب چیخ و پکار کرتا ہے اور زمین پر لیٹ جاتا ہے، اڑیاں رگڑتا ہے، تو بالآخر ہمیں پھر اپنے اصول بدلنے پڑتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے جو اڑیاں رگڑ کر مجبور کر سکے، نہ اس کے ماں باپ ہے جو دباؤ ڈال کر مجبور کر سکے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا خاندان اور قبیلہ بھی کوئی نہیں جو دباؤ ڈال کر اس کو مجبور کر سکے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ قرآن سے واقف نہیں مگر ہیں مسلمان۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل نہ کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے والا انجینئر نہیں بن سکتا، لیکن قرآن نہ پڑھنے والا نہ جاننے والا مسلمان بن جاتا ہے۔ قرآن نہ سیکھنے والا قاری نہیں بن سکتا، قرآن حفظ نہ کرنے والا حافظ نہیں بن سکتا، لیکن قرآن کے ساتھ کچھ نہ رکھنے والا مسلمان بن جاتا ہے۔ یہی حالت ہے ہماری۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ پاکستان کی وزارت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سورہ اخلاص نہیں سنا سکے۔ یاد ہے کہ بھول گئے؟ دانش کا
دانشور فارسی کے محاورہ برعکس نہن نام زنگی کافور، کالا بھجنگ ہو اس کو 14ویں کا چاند کہہ لیا جائے۔ کس قدر شرمناک بات ہے۔ غیرت اگر ہوتی ان میں، کوئی حص غیرت کی زندہ ہوتی، اسی وقت اس کی قدر ہوتی۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے۔ ایک عام دیہاتی بھی سورہ اخلاص سنا دیتا ہے۔ 6 سال کا بچہ تو الحمدللہ العظیم ہمارے مسلمانوں کے اندر قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ ہمارے استاد قاضی صفی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں 8 سال کے عمر میں حافظ بن چکا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اخباروں کے اندر آیا تھا کہ یہاں رائیونڈ روڈ سائڈ کی طرف کسی مولوی صاحب کی بچی 6 برس کی قرآن کی حافظہ بن گئی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مڑ کر دیکھیں تو صحیح۔ عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے ہاں جو تصور شفاعت ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت ہوگی اجازت کے ساتھ۔ اللہ سے اجازت ملے گی تو شفاعت ہوگی، نہیں ملے گی تو شفاعت نہیں ہوگی۔ انبیاء کو اجازت ملے گی تو شفاعت کریں گے، رسول اللہ کو اجازت ملے گی تو سفارش کریں گے، علماء کو اجازت ملے گی تو سفارش کریں گے، شہداء کو اجازت ملے گی تو سفارش کریں گے۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ محشر کا میدان ہوگا، ساری انسانیت اکٹھی ہوگی، بہت لمبا دن ہوگا، کہ 1000 سنۃ مما تعدون، قرآن کہتا ہے 1000 سال تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ سورج آگ برسا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ محشر کے میدان کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پوری انسانیت متوجہ ہوگی کب حساب شروع ہو، آخر تنگ آ کر پریشان ہو کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ انسانیت کے باپ ہیں، سفارش کریں اللہ حساب و کتاب شروع کریں، اس سختی سے نجات ملے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لست لہا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھ سے اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا کیوں گئے تھے، تو میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ آگے چلیں، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ آدم ثانی ہیں، 950 سال اللہ کی توحید کا کام کیا ہے، ہماری سفارش کریں گے تاکہ حساب و کتاب شروع۔ یہ حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں۔ حضرت فرمائیں گے لست لہا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا تو صاف منع کر دیا تھا، فرمایا اندر کھولنے کی اجازت نہیں۔ آگے چلیں، قصہ مختصر کرتے کرتے ہر پیغمبر کے پاس آئیں گے اور سب نبی عیسیٰ علیہ السلام سمیت تک یہ کہیں گے لست لہا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ جن پوری انسانیت کے بارے میں حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ آخری پیغمبر ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا، یہ کام میں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، کروڑوں صلاۃ و سلام۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں عرش عظیم کا پایا پکڑ کر سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ اس وقت میرا رب میرے دل میں کچھ اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ القاء فرمائیں گے جو آج مجھے معلوم نہیں، اسی وقت
मसल्लत बताएंगे। उन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने रब की हमदो सना करूंगा। एक अरसे तक यूं ही सर पर सजदा रहूंगा, फिर अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, इरफा रासक या मोहम्मद, मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद अपने सर को उठाइए। सल तोता, सवाल कीजिए, आपका सवाल पूरा किया जाएगा। पुरतुस्वा, कुछ कहें आपकी बात सुनी जाएगी। वशफा तुशफ़ा, सिफारिश करें आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मैं उस वक्त सिफारिश में, या अल्लाह इस पूरी नस्ल इंसानी मुसीबत के अंदर मुब्तला है, इसका हिसाब किताब शुरू किया जाए। चुनांचे हिसाब किताब शुरू होगा। इसका नाम है शफाअत कुबरा। वो पूरी आदम की औलाद के लिए सिफारिश होगी। लेकिन फिर अपनी अपनी उम्मतों के बारे में जो सिफारिश होगी हर नबी की, उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हदीसें आपको सुनाना चाहता हूँ। एक हदीस का मजमून ये है कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने आकर कहा, आपके लिए 2 ऑप्शन हैं, या आधी उम्मत बिना हिसाब किताब जन्नत में चली जाए, ये कबूल कर लें, और आधी का हिसाब हो, और या शफाअत का हक ले लें। तो मैंने पहली बात कबूल नहीं की, मैंने शफाअत का हक ले लिया कि मुझे शफाअत का हक मिलना चाहिए अपनी उम्मत के गुनहगारों के बारे में। वहिया नाइला, ये अल्फाज ज़हन में लिख लें, दिल दिमाग में। वहिया नाइला तुम मिन उम्मती मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, मेरी शफाअत नसीब होगी हर उस खुश नसीब को जिसकी मौत इस हाल में आई होगी कि उसने अल्लाह के साथ किसी से शिरक नहीं किया होगा। मुशरिक के लिए ना नबी की सिफारिश होगी, ना अल्लाह कबूल करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुशरिक था, इसलिए सिफारिश कबूल नहीं हुई। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मुशरिक था, जानते हैं? नहीं जानते? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भूल जाते हैं क्या बच्चा और क्या बड़ा। रसूलुल्लाह के चच्चों का नाम बताओ जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम अबू तालिब, हजरत अबू तालिब। चलो किस्सा ही खत्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादों का नाम बताओ, हजरत अली। रसूलुल्लाह के नमाजों का नाम बताओ, इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये है पाकिस्तानी मुसलमानों की सोच। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिन चचा हैं, उनका नाम मुसलमान को याद नहीं। न सैयदना हमजा का नाम, न सैयदना अब्बास का नाम। अगर याद है तो सिर्फ उस चचा का नाम जो मुशरिक था और शिरक पर उसकी मौत आई। रसूलुल्लाह ने कोशिश फरमाई नज़र के वक्त, यहां तक फरमाया कि चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो, मैं अल्लाह के सामने आप सिफारिश करूंगा। लेकिन दाएं बाएं अबू जहल और उसके पार्टी कुछ और लोग बैठे थे। उन्होंने उकसाया, खबरदार जिंदगी के आखिरी सांस में अपने खानदान के नाक न कटवा देना। चुनांचे आखिरी जुमला अबू तालिब की जुबान से जो निकला, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद के दीन पर नहीं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर मर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसरदा होकर वहां से तशरीफ लेके बहुत गमगीन थे। दिल में ख्याल गुजरा, कलमा तो नहीं पड़ा, कोशिश करता हूं कि अल्लाह से मग़फ़िरत दुआ करता हूं, शायद अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। ये इरादा किया ही था, आसमान वाले ने हुक्म दिया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन। न नबी को इजाजत है न किसी और मुसलमान को इजाजत है कि अब किसी मुशरिक के बारे में दुआए मग़फ़िरत करें, वलो कानू उली कुर्बा, चाहे वो कितने करीबी रिश्तेदार क्यों ना। हमेशा के लिए अल्लाह ने मना कर दिया।
عبداللہ بن ابی بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل سے نہیں پڑھتا تھا. اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نے پڑھایا. سارے صحابہ اکرام صفوں میں کھڑے تھے, سب نے جنازہ پڑھا. لیکن جو ہی سلام پھیرا اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. میرے نبی ان منافقین میں سے جو مر جائے اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی, اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنی. نبی کا جنازہ پڑھانا ایک سفارش تھی. اللہم اغفر لحینا و میتنا, اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما, ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. یہ سفارش تھی, بخشش کی سفارش تھی. لیکن اللہ نے صاف فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. اللہ مختار ہے, اللہ مجبور نہیں. جو سفارش ہوگی بالإجازت ہوگی, جس کے بارے میں اجازت ملے گی وہی لفظ کشائی کریں گے. یہ تصور بالکل باطل ہے. فلاں حضرت اللہ دوڑ لے ہو, لڑ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. قوالیاں کرو, جلوس نکالو, چراغاں کرو, نیازیں دو, سیدھے جنت میں. نہ نماز کی ضرورت, نہ روزے کی, نہ حج کی, نہ زکوٰۃ کی, نہ صدقہ, نہ خیرات کی, نہ عمرے کی, نہ حلال کی, نہ حرام کی, کوئی فرق نہیں. بس یہ چند کام کر لو. یہ ہے ابلیس کا سب سے بڑا دھوکہ. بغیر عقیدے کی صحت کے یاد رکھیں. لکھ لیں میرے دوستو, آپ کے کان میرے حق میں گواہی دیں گے کہ آپ کے کانوں سے میری آواز ٹکرائی ہے. لکھ لیں, بغیر عقیدے کے صحت کے نہ کسی نبی کی سفارش ہوگی, نہ حضور سفارش فرمائیں گے. اپنے آپ کو شرک سے بچائیں, اپنی اولاد الہیات میں شرک سے بچائیں. اب آپ میں خامی ہو سکتی ہے. ہم میں سے کون ایسا انسان ہے کہ جو اللہ کے شایان نشان نمازیں پڑھ سکتے ہیں, یا زکاتیں دے سکتے ہیں, یا دیگر نیک اعمال کر سکتے ہیں. اعمال میں خرابی رہ سکتے ہیں, لیکن عقیدے کی خرابی ہرگز کسی صورت کے اندر قابل برداشت نہیں ہوگی, وہ معاف نہیں ہوگی. کسی محبوب کے لیے اللہ اپنا قانون نہیں بدلتے. بدلتے ہوتے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبوب کوئی نہیں تھا. کم از کم ان کی یہ کوشش ابو طالب کے حق میں برابر ثابت ہو جاتی. عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانا مفید ثابت ہو جاتا. معلوم ہوتا ہے اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. سب اللہ کی مرضی کے پابند ہیں. میں اور آپ, نبی اور ولی, فرشتے, سب اللہ کی مرضی کے پابند ہیں. اللہ ہماری مرضی کا پابند نہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. ایک بات کہہ دوں, چلتے مجھے بات یاد آ گئی. ہمارے ہاں پڑھے لکھے تو بہت ہیں, مگر دینی طور پر ایک نمبر کے جاہل, دین سے نواز, جذبات میں آ کر کہتے ہیں اللہ رسول نے چاہا تو ایسا ہو جائے. کہتے ہیں نا اللہ رسول نے چاہا تو, اللہ نبی نے چاہا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ ما شئت. مت کہا کرو کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا, اے نبی آپ نے چاہا تو ایسا ہوگا. ایک شخص نے ایسا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ایسے کوئی عقیدت مند تھا جیسے ہم نے. اس نے ماشاء اللہ ما شئت, جو اللہ نے چاہا تو ہوگا, اے اللہ کے رسول آپ نے چاہا تو ہوگا. حضور رسول اللہ نے ناراضگی کا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ, مت کہو کہ ما شاء اللہ ما شئت, کہو کہ اللہ صرف اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا.
نفسوں کی بھی اصلاح کریں دوستو. ایک ایک لفظ ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے نفس پر بھی مواخذہ ہوگا. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سبحان اللہ. انسان اپنی زبان سے جو لفظ بولتا ہے اللہ کا ریکارڈ کرنے والے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے. میں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ مردے بخشانے, دکان مکان میں برکت ڈلوانے, جہیز میں ایک نسخہ دینے, جھوٹی سچی قسمیں کھانے, یہ 4 کام تو ہم لیتے ہیں قرآن سے. جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہ وہ ہم نے سمجھا ہے نہ اس کے لیے قرآن کو ہم نے استعمال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. ایک جملہ بولتے ہیں اللہ رسول وارث. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کا وارث صرف پروردگار عالم. اللہ نے اپنے قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا. اللہ اس کی حالت سے بچائے جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. لیکن اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے, وہ نظریہ ٹھیک کرنے کی توفیق دے جس کی بنا پر ہم سفارش کے مستحق بن سکیں, غلط فہمی میں نہ رہیں, دھوکے میں نہ رہیں. اور اس کی بات وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں دوستو, دن رات اپنے عقیدے کو ٹٹول کریں. اپنے خواتین, گھر کی خواتین کیونکہ دین سے ناواقف ہوتی ہیں بیچاری, اور ان کو دین سیکھنے سکھانے کا کوئی موقع نہیں ملتا, اور ان کے عقیدے خراب ہوتے ہیں, اور ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں. آپ تو جمعے کی نماز پڑھ کے یہاں مسجد اللہ میں کچھ عقیدہ سیکھ کر چلے گئے, لیکن یہاں سے معاملہ آپ بڑی جمع نہیں ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. تم میں سے ہر شخص نگران ہے, جواب دہ ہے, اور اپنے رعایا یا اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا. اللہ پوچھے گا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے, تمہاری بیوی کا عقیدہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا, تم نے اس کا عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کوشش کی, تمہارا بچے کیوں مرا ہے, ان کے عقائد کیوں نہیں ٹھیک کیے. ہمارا عادت تو صرف ایک ہوتا ہے, بچہ بولنے سمجھنے کے قابل ہو, چلنے کے قابل ہو, اچھا لباس پہنا کر, یونیفارم پہنا کر اس کو انگلش میڈیم اسکول میں پہنچایا, اس کے لیے نوکر بھی رکھ لیا, ڈرائیور بھی رکھ لیا لانے لے جانے کے لیے. کبھی نہ دیکھا کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا, کبھی نہ دیکھا کیا پڑھایا جاتا. بس ایک ہدف ہمارا ہے, انگریزی صحیح لکھ سکتا ہے, انگریزی صحیح بول سکتا ہے, بس کام پورا ہو گیا. میرے دوستو, انگریزی بولنے لکھنے کے لیے بچوں کو ایسی تعلیمی داخل کرنا میں منع نہیں کرتا, بالکل کریں, لیکن ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی کہ اس سے اس کی زندگی سمجھ جائے گی, اچھی انگریزی لکھے گا, بولے گا, اچھی نوکری ملے گی, زندگی سمجھ جائے گی. اس کی دنیا بنانے کے لیے آپ نے کوشش کر لی, کوشش کرے اپنے اولاد کی دنیا بنانے کے لیے بھی, لیکن اس کی دنیا اس انداز سے بنائی کہ اپنی آخرت خراب کر لی. ایک جملہ میرا یاد رکھیں دوستو, یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے, کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرو. یہ ایک جملہ لکھ لیا ہم نے, کسی کی دنیا بنانے کے لیے. خاندان کے لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی دنیا بن جائے گی, دوستوں یاروں کوشش کرتے دنیا بن جائے گی, اولاد کے لیے کرتے دنیا بن جائے گی, لیکن وہ کوشش غلط تھی, آخرت اپنی خراب کر دی. ان کی دنیا بنانے کی کوشش کرو, لیکن ان کی آخرت کی خراب نہ ہو. ان کی آخرت خراب ہونے سے بچ گئی تو آپ بھی جواب دیں ان سے بچ جائیں گے, ورنہ ضرور اللہ پوچھیں گے. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں
اگر زندہ رہے تو پھر زیادہ آگے گفتگو ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک. ضیاء توحید ماہانہ ضیاء توحید جو ثانی کا چھپ چکا ہے, بڑا خوبصورت شمارہ ہے, بہت سارے علمی اور بڑا قیمتی مضامین اس کے اندر بھی پاس مل جائے گا.